الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، بہت بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آپ حضرات نے مسلسل کئی دنوں سے آپ کے گاؤں کی مختلف مساجد میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں سے، مختلف عنوانات سے مختلف حضرات علماء کرام کے بیانات کو سنا. دوستو اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ذکر فرمایا ہے، کسی اور نبی، کسی اور رسول اور کسی فرشتے کا وہ مقام اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب میں ذکر نہیں فرمایا جتنا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو ذکر فرمایا، بلکہ خود ایک آیت کریمہ میں فرمایا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت اور خصوصی توجہ فرماتے ہیں اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو. یہ مقام اور یہ مرتبہ کہ اللہ پاک خود ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کی توجہ اور عنایات ہو، فرشتوں کی رحمت کی دعائیں ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی. ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ پاک نے احسان فرمایا ایمان والوں. عجیب جملہ ہے، من اللہ. اللہ پاک نے ساری انسانیت کے اوپر رحم فرمایا اور اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بکواس کی. اللہ پاک نے فرمایا: انک لعلی خلق عظیم. آپ نعوذ باللہ مجنون اور پاگل نہیں ہیں. اللہ پاک کی طرف سے آپ تو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہے جس مقام پر کوئی پہنچ نہیں سکتا. اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. آپ کے سامنے آیت پڑھی: لقد جاءکم رسول من انفسکم. اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے ایک رسول تشریف لائے. انسانوں میں ہی سے اللہ پاک نے ان کو بھیجا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ. اللہ پاک نے ایک جگہ پر مشرکین نے اعتراض کیا کہ اللہ پاک ایک انسان کو اپنی طرف سے رسول اور نبی بنا کر بھیجتے ہیں، اللہ پاک چاہتے تو کسی فرشتے کو بھیجتے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر کسی فرشتے کو بھی بھیجتے تو تمہارا اور ان کا جوڑ نہ ہوتا، اس لیے ان کو بھی انسانی شکل ہی میں بھیجتے. تو اللہ پاک نے من انفسکم فرمایا. اللہ
اللہ پاک کا یہ احسان ہے کہ ہمیں بشریت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے اسوا اور نمونہ بن جائے۔ قرآن کریم نے یہ چیلنج فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوا، نمونہ، آئیڈیل اور آدرش زندگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بھیجا، لیکن وہ کسی زمانے کے لیے تھے، وہ کسی علاقے کے لیے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری انسانیت کے لیے اللہ پاک نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، بشارت دینے والے بھی ہیں اور گناہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والوں کو ڈرانے والے بھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو ذکر کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کو ذکر فرمایا۔ اسی کے ساتھ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کو ختم فرمانے والے۔ جب اللہ پاک کی طرف سے یہ انتظام تھا کہ آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے، آپ کے بعد انسانیت کے لیے اب کوئی اور رسول اور نبی نہیں آنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسالۃ بعدی ولا نبوۃ بعد، یہ رسالت اور نبوت کو اللہ پاک نے میرے اوپر ختم فرمایا، اب میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی آنے والے نہیں۔ تو ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو دنیا والوں کے سامنے کھول دے، اجاگر کر دے، اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت رہی کہ جب آپ کی نبوت پر اب کوئی اور نبوت ہونے والی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو محفوظ فرمائے، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات مبارکہ تک کا ہر عمل، آپ کا ہر فعل، آپ کا ہر قول اور ارشاد مبارک اللہ تبارک تعالیٰ نے، بلکہ حضرات محدثین فرماتے ہیں آپ کی مجلس میں کسی نے کوئی کام کیا، آپ نے اس کو آنکھوں سے دیکھا اور اس کے باوجود اس کام سے نہیں روکا، یہ بھی آپ کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو جائز فرمایا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث کس کو کہا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے ارشاد کو، آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو، آپ کے بدن سے صادر ہونے والے اعمال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو دیکھ کر اس پر خاموش رہنا، یہ بھی اس عمل کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان تینوں پہلوؤں کو اور ان تینوں طبقوں کو ہمارے سامنے اللہ پاک نے محفوظ کر دیا۔ اس لیے اللہ پاک چیلنج فرماتے ہیں کہ قد کان لکم اسوۃ حسنہ، ایک طرف فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے اسوا اور نمونہ ہے، لیکن وہ ایک چیز ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو بلند فرمایا، شرک اور کفر کی برائی اور مذمت بیان فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سامنے کفر اور شرک سے اپنی دوری ہونے کا، اپنے دور ہونے کا اور اپنے سے اس کا کوئی تعلق نہ ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو واضح فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، ان سب سے میں اپنے آپ کو الگ کر رہا ہوں، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، اللہ پاک کی ذات جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرے۔
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے جب آپ کی نبوت کو ختم فرمایا، جب اس کا دعویٰ کیا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم فرمایا، اس کی دلیل کے طور پر یہ فرمایا کہ اب ہم نے ان کی زندگی کو ایسا محفوظ کر دیا کہ اب تمہارے لیے اور کسی کی زندگی کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ختم نبوت تقاضا کرتی ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل کھول دے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو ہمارے سامنے اس طریقے سے کھول دیا اور اس طریقے سے واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتفرقوا، میں جس راستے کو لے کر آیا یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے ھذہ سبیلی، جس راستے کو قرآن کریم کو اور وحی غیر مطلوع احادیث مبارکہ اس کو لے کر جو میں آیا ہوں یہ میرا راستہ ہے، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بالکل صاف اور واضح، اور اپنے اس دعوے نبوت کے ساتھ اس دعوت کو جو لے کر میں آیا ہوں علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، مکمل اطمینان ہے، مکمل سکون ہے، کوئی شک اور شبے کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ علی بصیرۃ، ایک ہوتی ہے عربی زبان میں بصارت کا لفظ، آنکھوں سے دیکھنے کو کہا جاتا ہے بصارت، اور دل اور دماغ سے دیکھنے کو کہا جاتا ہے بصیرت۔ اللہ تبارک و رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل اور دماغ کی حاضری کے ساتھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جس راستے کو لے کر میں اور میری اتباع کرنے والے میرے صحابہ کرام ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس راستے میں کوئی گڑبڑ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت بالحنفیۃ السمحہ، اللہ پاک نے مجھے صاف اور واضح دین لے کر بھیجا ہے، لیلھا کنہارھا، جس کی رات دن کی طرح روشن ہے، رات میں اندھیرا ہوتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب، آسمانی مذاہب میں بھی انسانوں نے اپنی طرف سے تبدیلی کر دی، یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ نے آسمانی کتابیں تورات اور انجیل کے اندر اپنی طرف سے ہیر پھیر کر دی، آگے پیچھے کر دیا، کچھ کو کاٹ دیا، کچھ کو اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیوں کا ایک کیس آیا جس میں ایک مرد اور عورت نے غلط کاری کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کتاب میں اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو گدھے پر بٹھا کر اس کا چہرہ دونوں کا کالا کر کے دونوں کو گاؤں میں پھرا دیا۔ تورات وہاں پڑی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہود کے ایک بہت بڑے عالم اور عالم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اور وہ یہودی عالم اس پر انگلی رکھ دیتا ہے، جو اصل سزا تورات میں لکھی ہوئی تھی اس پر انگلی رکھ دیتا ہے اور آگے پیچھے کا کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے انگلی رکھی ہے، وہی رجم اور وہی سزا وہاں موجود۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے اس طرح تبدیلی کر دی۔ قرآن کریم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعلیم کو قیامت تک محفوظ رکھنی تھی اور ساری انسانیت کے لیے محفوظ رکھنی تھی، ہر زمان اور مکان کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ خود یہ فرمائیے کہ مجھے یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ پاک کے اس کلام میں اپنی طرف سے تبدیلی کروں،
کوئی چیز آگے پیچھے کروں مجھے اس کی اجازت ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات کہتے لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم داہنا ہاتھ پکڑتے یا داہنے ہاتھ سے پکڑتے، اور پھر اس کے بعد آگے ذکر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا لایا ہوا قرآن یہ بھی اللہ پاک نے محفوظ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات، آپ کا جو عمل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے محفوظ رکھا کہ اللہ پاک نے محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت پیدا کی، صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تھی، جن سے سننے والے دوسرے حضرات تھے، ان سے سننے والے اس طریقے سے 4 لاکھ آدمی وہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جمع کرنے میں، کسی سے لینے میں، کسی کو پہنچانے میں، انہوں نے جو اللہ پاک کی طرف سے ایک واسطہ بن کر یہ مدد فرمائی، اللہ پاک نے ان 4 لاکھ آدمیوں کی زندگی محفوظ فرمائی۔ جرمنی کا ایک بہت بڑا مستشرق اوریئنٹل، اس نے ایک کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ میں ایک ایسی چیز کہہ رہا ہوں جو دنیا میں ایک بہت بڑا عجوبہ ہے، کہ ایک شخص کی زندگی محفوظ کرنے کے لیے 4 لاکھ انسانوں نے محنت کی، اور اس کی برکت سے ان 4 لاکھ انسانوں کی زندگی بھی ریکارڈ میں آ گئی۔ مسلمانوں کے پاس دوست اور بزرگوں ان کو پتا نہیں ہے، ہمارے عامی بیچارے حضرات جانتے نہیں ہیں یہ حدیث جو ہم تک پہنچی ہے، یا آج بھی ہم حدیث شریف جب سناتے ہیں تو مجھ سے لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے لوگ بیچ میں، ان تمام کی سند ہم کو بتلائی جائے۔ اس سند کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ بخاری شریف بتائیں گے، امام بخاری فرمائیں گے مجھ سے فلانے نے سنا، فلانے نے مجھ کو سنایا، انہوں نے فلانے سے سنا، انہوں نے فلانے سے، اور اس طرح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پوری سند پہنچتی۔ امام بخاری سے لے کر شاہ ولی اللہ اور دوسرے محدثین تک سند کیا ہے یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے، علماء کرام کو۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی کتابوں میں اس سند کو لکھا ہے، اور مجھ سے لے کر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک، یہ ہندوستان کے محدث ہے اس لیے ان کا نام لیا جاتا ہے، ان سے مجھ سے لے کر شاہ ولی اللہ تک کتنے لوگوں نے سنا، یہ پورا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ کوئی بھی عالم جب بھی آپ کو کوئی روایت سنائے گا حدیث شریف کی کتابوں سے، تو اگر وہ صحیح سند والی اور صحیح حدیث ہے تو اس کی پوری سند آپ تک معلوم ہو جائے۔ اس لیے محدثین نے سند والی صحیح روایتوں کو الگ کیا، اور ضعیف روایتوں کو جس میں سند میں ذرا بھی گڑبڑ آ گئی اس کو الگ کر کے، حضرت عبد الملک ابن مروان مسلمانوں کا بادشاہ، ایک صاحب اس کے دربار میں آئے اور آ کر اس نے کہا کہ میں نے بہت ساری حدیثوں میں گڑبڑ کر دی، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر دیا، یعنی میں حدیث شریف کو جھوٹی طریقے سے گھڑتا ہوں۔ عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ اس کو پکڑو اور کوڑے مارو، اور اس کو بتلاؤ کہ ہمارے پاس محدثین کی ایک جماعت موجود ہے، اکابر تابعین کی جماعت موجود ہے، اور تبع تابعین کی جماعت موجود ہے، اور بھی ایک دوسرے بادشاہ کے دربار میں بات آئی تو انہوں نے کہا ہمارے پاس یحییٰ ابن معین ہے، سفیان ابن عیینہ ہے، سفیان ثوری ہے، یہ وہ محدثین عبداللہ ابن مبارک ہے کہ تمہاری ہر گھڑی ہوئی روایت کو بھی اور ہر لفظ کو جو تم نے کاٹ دیا ہوگا ان سب کو ہمارے سامنے کھول کر بتلائے۔ ایسے محدثین موجود ہیں۔ مجھے آپ کو بتلانا ہے کہ یہ دین مجھے اور آپ کو جو ملا ہے، اللہ پاک نے اپنے پاک کلام کی حفاظت کا تو خود وعدہ فرمایا، اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنایا، اور ہمیں چیلنج کیا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، جب نمونہ ہے تو وہ زندگی محفوظ ہوگی، تبھی تو عمل کر سکے۔ گویا اسی میں
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, इस जुमले में अल्लाह पाक ने दावा फरमाया कि जब हमने अपने नबी को खातमुन नबी बनाया है तो उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा तुम्हारे सामने महफूज हो। इन्हीं बहुत सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के दरख्शां पहलू है, उसी में से एक पहलू है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए उसमें सबसे पहली चीज है अकाईद। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने तौहीद को सबसे ज्यादा तफसील से जिक्र फरमाया, रिसालत को तफसील से जिक्र फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और दूसरे अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र फरमाया। तीसरे नंबर पर आखिरत का जिक्र फरमाया, इसलिए कि जब तक आखिरत का अकीदा नहीं होगा दुनिया में कोई इंसान गुनाह से रुक नहीं सकता। गुनाह से रोकने का सबसे बड़ा जरिया वो आदमी होता है जिसको आखिरत में हिसाब किताब देने का डर होता है। इसलिए मालिकी यौमिद्दीन, हर नमाज में सूरह फातिहा में हम ये पढ़ते हैं कि एक बदले का दिन आने वाला है, हिसाब किताब का दिन आने वाला है, उसमें मुझे अपने एक एक अमल का हिसाब देना। ये तीन तो बुनियादी अकीदे, उनके अलावा और भी दूसरे अकीदे हैं जिसको कुरान करीम ने जिक्र फरमाया। अल्लाह पाक की किताबों पर ईमान रखना, अल्लाह पाक के फरिश्तों पर ईमान लाना, तकदीर के मसले पर ईमान लाना, ये इस तरह की जितनी चीजें हैं ये अकायद। दूसरे नंबर पर आते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इबादत। 5 इबादतें, 4 इबादतें जो मशहूर है, जिनको हम सब जानते हैं। इनके अलावा इबादतों की और भी बहुत सारी शक्लें हैं। ये बंदे और खुदा के दरमियान का मामला है। इबादत में बंदा अपनी आजिजी, अपनी नियाजमंदी, अपना कुछ न होना, उसको जिक्र करके अल्लाह का सब कुछ होना उसको बतलाता है। इसलिए इबादत ये खुदा और बंदे के दरमियान का मामला है। इसलिए इबादत में अगर थोड़ी सख्ती भी होती है तो ये इसलिए होती है कि बंदा नवाफिल ज्यादा पढ़ता है, बंदा फराइज और सुनन की अदायगी के बाद नफल रोजे रखता है, नफल नमाजें पढ़ता है। ये फराइज की अदायगी के बाद मोहब्बत इलाही का सबसे बड़ा अगर जरिया है वो नफल नमाज है। बंदा फर्ज तो अदा कर रहा है लेकिन नफल की अदायगी के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब ये मोहब्बत खुदाबंदी का तकाजा होता है कि ये नवाफिल पढ़ता है, ये तिलावत करता है, ये जिक्र करता है। ये सारी वो चीजें हैं जो अल्लाह और बंदे के दरमियान, तो ये इबादत। उसके बाद 2 बुनियादी चीजें हैं, मुआमलात और मुआशरात। मुआमलात 2 इंसानों के दरमियान के आपस के, चाहे माली मामला, लेन देन के मामला, दूसरी किसी चीज के मामला, ज़बानी तौर पर किसी चीज का वादा किया, किसी के साथ कोई मुआहदा किया, किसी के लिए गवाही देना, आप गवाह बन रहे हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जिसमें बंदे आपस में एक दूसरे से मामलात करते हैं। खरीदो फरोख्त का मामला होता है, किराए के मामलात होते हैं, ऑर्डर देकर माल तैयार करने के मामलात होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कारोबार के मामलात जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे मामलात। इसी तरह एक और दूसरा लफ्ज है मुआशरात। मुआशरात समाज को कहा जाता है। समाजी जिंदगी के जो मसाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, उसमें सबसे पहले अल्लाह के हक के बाद माँ बाप का हक जिक्र फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने उसकी तरतीब जिक्र फरमाई, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। दूसरे नंबर पर माँ बाप के साथ एहसान करने का फरमाया। इम्मा यबलुगन्ना अहदकुमुल किबर, अगर इन दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच गया है या दोनों पहुंच गए तो उनके साथ उसने सुलूक करने का हुक्म दिया है, उनके साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म दिया है। हत्ता कि अगर वो मुसलमान नहीं है और गैर इस्लामी दूसरे किसी मजहब पर अमल कर रहे हैं, तब भी एक बेटा होने के एतबार से, बेटी होने के एतबार से माँ बाप के साथ जो उसमें सुलूक करना है उससे रोका नहीं। अबू सुफियान इस्लाम नहीं लाए, सुलह हुदैबिया के बाद फतह मक्का से पहले अपनी साहबजादी उम्मुल मुमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए। हजरत उम्मे हबीबा ने उस बिस्तर पर नहीं बिठाया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा।
پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اکرام کرو، احترام، تو اپنے والد کا اکرام اور احترام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور حدیث شریف کی تفصیل آپ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کے ساتھ پوری زندگی جب تک وہ حیات رہی، ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب تک وہ زندہ رہی، ماں جیسا سلوک فرمایا۔ آپ کی والدہ کو بچپن میں انتقال فرما گئی، لیکن ایمن نے بھی دودھ پلایا، دائی حلیمہ نے دودھ پلایا۔ آپ نے ان دونوں کے ساتھ زندگی بھر ماں جیسا سلوک ہوتا ہے، اس طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلوک فرمایا۔ پھر اس کے بعد حقوق آتے ہیں اپنی بیوی اور بچوں کے، پھر حقوق آتے ہیں اپنے بھائی بہنوں، پھر حقوق آتے ہیں اپنے پڑوسی کے، قریبی رشتے داروں کے۔ اس طریقے سے قرآن کریم نے ایک ترتیب ذکر فرمائی، یہ سارے وہ حقوق ہیں جن کا تعلق سماجی زندگی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس میں آپ نے معاملات کے مسائل بھی ہمارے سامنے کھول کر بتلائے۔ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات فرمائے اور حساب کتاب ہر چیز کے اندر صاف ہے۔ گواہی دینے کی بات آئی تو آپ نے گواہی دی، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا تھا تو آپ نے اچھی طریقے سے معاملہ کرا۔ اس وقت امت میں یہ سماجی زندگی اور معاملات کی زندگی، آج ہم میں ان دونوں چیزوں میں کوتاہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے اور آپ میں گیہوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ مارا، اندر سے گیہوں پیلے پانی والے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے۔ دوست اور بزرگوں، زندگی کے بہت سارے معاملات آتے ہیں جہاں اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ کوئی علام الغیوب نہیں ہوتا ہے، کوئی جانتا نہیں، کوئی گواہ نہیں ہے، اور ایسے موقع پر کسی کا حق ہمارے ذمے ہے، چاہے مالی حق ہو چاہے اور کوئی حق، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہے۔ آپ سن چکے ہیں ماں اور بیٹی صبح کے وقت میں دودھ کا مسئلہ ہو رہا تھا، دودھ دوہا جا رہا، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ تھوڑا پانی ڈال۔ بیٹی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع فرمایا۔ ماں نے کہا عمر کہاں سن رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے؟ بیٹی نے کہا بھائی اللہ کہاں ہے؟ آپ تو سن ہی رہے ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے وہاں سے گزر گئے اور یہ آواز آپ کے کان میں پہنچی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ آپ نے اس گھر کے پاس کچھ نشان کر دیا اور صبح میں اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو رات کو میں گشت لگا رہا تھا، ایک گھر میں ماں بیٹی کی یہ آواز میں نے سنی، مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ لڑکی اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کیے ہوئے، اس لڑکی نے اپنی ماں کو یہ کہا میں چاہتا ہوں، ان کے بیٹے جو جوان تھے کہا کہ ان سے شادی کرو۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے ایک لڑکی عطا کی اور پھر ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ مروان مسلمانوں کا خلیفہ ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہوئے۔ 6 مہینے کے بعد آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے حکومت سے دستبرداری، خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی، الگ ہو گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20-21 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ آپ کے بعد پھر یزید آئے، یزید کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہوا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مسئلہ ہوا، اور پھر اس کے بعد یزید کے بعد ان کے بیٹے معاویہ ابن یزید آئے۔ یہ تھوڑی مدت رہے، انہوں نے چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد مروان نے حکومت سنبھالی، اس کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک، اسی کی بیٹی سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان، یہ اسی کے پوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس برکت والے گھر سے اللہ کا جو معاملہ، جو خدا اور بندوں کے درمیان کا معاملہ ہے اور بندوں اور بندوں کے درمیان کا جو معاملہ ہے، اس کی جب اصلاح ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے غیب سے اسباب مہیا ہوتے ہیں، اور اس لڑکی کی شادی خلیفہ کے صاحبزادے سے ہوگی۔ یہ معاملات کی صفائی تھی جس کی بنیاد پر
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، معاملات کو بالکل صاف رکھوایا، کسی بھی مسئلے میں کوئی الجھن ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو صاف کرنا، آپس میں ایسی کوئی بات چیت گول گول کرنا کہ سامنے والے کو بھی سمجھ میں نہ آئے کہ آپ نے اس سے کیا معاملہ کیا ہے، حدیث شریف میں اس سے منع فرمایا۔ قرآن کریم نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ایسا کاروبار ہو جس میں آپس میں دونوں راضی ہیں۔ ایک آدمی پر اچانک حالات آ گئے، چیز ہے پیسہ نہیں ہے اور اچانک بیچنے کی بات ہے، اب یہ بیچارہ مکان کو، دکان کو، زمین کو یا اور کوئی چیزیں بیچنا نہیں چاہ رہا لیکن مجبور ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا بے مستر، ایسا شخص جو بیچارہ مجبوری میں کوئی چیز بیچ رہا ہے، اس سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ کوئی اپنی چیز ہے کسی بھی قیمت میں بیچ سکتا ہے، آپ خریدنا چاہتے ہیں کسی بھی قیمت کو آپ پیش کر سکتے ہیں، آپس کی رضامندی کے بعد اگر کوئی معاملہ طے ہو گیا تو جائز ہے، لیکن بے مستر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ بیچارہ مجبور ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جتنی قیمت میں مانگوں گا کم کروں گا یہ کم کرے گا۔ حدیث شریف میں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، تو آیت میں فرمایا الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، آپس کے معاملات حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صاف رکھے، جب کبھی کسی سے کوئی معاملہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اور وضاحت فرماتے، لیکن آج معاملات کے اندر ہماری طرف سے بہت کوتاہیاں ہوتی، اسی لیے فارسی میں شعر مشہور ہے مسلمان در گور مسلمانی در کتاب، مسلمانی کیا ہے یہ دیکھنا ہو تو کتابوں میں، اور مسلمان دیکھنا ہو در گور قبرستان میں پہنچ گئے۔ اس لیے دنیا کو اسلام سے واقف کرا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ آپ کیوں تشریف لائے تھے؟ شریعت مطہرہ میں بے فاسد سے ایسی شرطیں جس میں بیچنے والا یا خریدنے والا ناجائز طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، سامنے والے کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے، ایسے موقع کے اوپر اس قسم کی جو فاسد ہوئی ہوتی ہے، فاسد معاملات ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور اس کی وجہ بار بار یہ ذکر فرمائی کہ جب بات صاف نہیں ہوتی تو بیچنے والے اور خریدنے والے میں ایک مدت کے بعد جھگڑا شروع ہو گیا، وہ کہتا ہے تم نے یہ شرط لگائی، وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کہا، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس لیے تمام مفضی للمنازع، جھگڑے تک پہنچانے والے جتنے کاروبار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صفائی کا حکم فرمایا اور یہ کہا کہ معاملہ بالکل صاف ہے، ذرا ادھر ادھر ہو گیا تو بے باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر کسی ایک کا غلط فائدہ اٹھانا ہوتا ہے اور دوسرے کو بیچارے کو مجبوری میں شرط رکھنے کی بنیاد پر اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ذکر فرمائی یحل لهم الطیبات، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ آپ میرے لیے اور میری امت کے لیے رحمت کا خصوصی معاملہ فرمائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، میں اس کو ضرور کروں گا لیکن ان صفات والوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر آگے اور ذکر فرمایا، اسی میں یہ فرمایا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، جو لوگ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جن کو اللہ نے تورات اور انجیل میں ایسا لکھا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے یجدونہ مکتوبا، تورات اور انجیل میں آپ کو لکھا ہوا پاتے ہیں، آپ کا ذکر نہیں، یجدونہ مکتوبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صفات اور آپ کی ایک ایک نقل اور ایک ایک ادا کو اللہ پاک نے پچھلی آسمانی کتابوں میں ذکر کر دیا ہے، جس سے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوبی کے ساتھ جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر فرمایا واللہ ھذا الوجه لیس بوجہ الکذاب، اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ذکر فرمائی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جسم
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری احوال کی نشانی، اصل چیز جو ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور آپ کے اخلاق اور آپ کے عادات ہے، جس کو احادیث مبارکہ میں بھی ذکر فرمایا اور پچھلی آسمانی شریعتوں میں بھی ذکر فرمایا۔ ایک عیسائی مؤرخ لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک عمل کتابوں سے تلاش کروں، یہودی اور عیسائی عالموں کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھ کر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری سیرت اور پوری زندگی لکھوں۔ اس نے ایک لمبی مدت تک ریسرچ کیا، تحقیق کی، لوگوں کے پاس گیا، جہاں جہاں سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس کو معلومات مل سکتی ہے، لائبریریوں میں گیا، بڑے بڑے علماء کے پاس گیا عیسائی۔ اس کے بعد اس نے کتاب لکھی، اس میں لکھا اس نے کہ میں نے ان ساری محنتوں کے بعد اتنا میرے پاس مواد اور اتنا میرے پاس مٹیریل آیا ہے کہ میں صرف 40 دن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بتلا سکتا ہوں۔ 40 دن سے زیادہ کا مجھے کوئی علم نہیں، اور جو مضمون میں لے کر آیا اس کی اتھارٹی، اس کے پکے ہونے کی کوئی گارنٹی میں نے سنا ہے، بیچ کی کڑیاں نہیں ہے۔ میں نے جیسا بھی آپ کو کہا، کوئی بھی روایت ہم بتلائیں گے، بیچ کی کڑی نہ ہو، ایسا ہوگا ہی نہیں۔ پوری سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند پہنچے گی۔ بیچ میں کوئی راوی اگر منقطع ہو گیا، کٹ گیا، تو کون سا راوی قطع ہے اور کون سا نہیں قطع ہے، اور دوسری سند آ جائے گی اور اس سند سے وہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ پورا پہنچے گا۔ تو یہی میں آپ کو پہلے کہنا چاہ رہا تھا کہ اسپنگر جرمنی کا جو مستشرق، اس نے کہا کہ ایک شخص کی زندگی محفوظ کرنے کے لیے 4 لاکھ انسانوں نے محنت کی، یعنی تابعین، تبع تابعین، ان حضرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں لے کر ہم تک پہنچائی۔ تو یہ سنانے والے کیسے ہیں، یہ نقل کرنے والے کیسے ہیں؟ امت کے علماء نے ان 4 لاکھ سنانے والوں کی زندگی محفوظ کر دی۔ فلانا راوی روایت کرتا ہے کس سن میں پیدا ہوا، وہ جس سے روایت کرتا ہے ان کا انتقال کس سن میں ہوا۔ کبھی ہم اور آپ کسی بڑی عمر کے بزرگ کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور ہم کہہ دیں ہم چھوٹے تھے وہ ہے، لیکن ان سے کچھ سنا نہ ہو اور ہم کہہ دیں کہ فلانے بزرگ نے یہ کہا، حالانکہ ہماری ان سے کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی۔ اس لیے ان کی پیدائش کی سن کون سی، ان کی وفات کی سن کون سی، انہوں نے کن کن سے علم حاصل کیا، جن سے علم حاصل کیا ان کا کیریکٹر، ان کی زندگی کیسی ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بولتے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث کے متعلق پتہ چلا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مجھے جتنے واسطوں سے ملی ہے اس سے کم واسطوں سے وہ روایت نقل کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لمبا سفر طے کرتے، ہمارے زمانے میں ایسی گاڑیوں کا اور ساری سہولیات نہیں تھی، پیدل سفر کرنے پڑتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر کرنے پڑتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھوک، پیاس، سردی، گرمی، بارش، یہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ اتفاق یہ تھا کہ وہ محدث اپنے گھوڑے کو بلانے کے لیے اس طرح دامن پھیلائے ہوئے، ہمارے دیہاتوں میں بکری کو بلانے کے لیے اس طریقے سے دامن پھیلاتی ہیں عورتیں، تاکہ بکری یہ سمجھے کہ کچھ کھانے کی چیز ہے تو دوڑتی ہوئی آئے۔ تو گھوڑے کو انہوں نے دامن پھیلا کر بلایا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں قریب پہنچے اور دیکھا کہ ان کے دامن میں اندر اناج وغیرہ کھانے کی کوئی چیز نہیں، اور یہ اپنے گھوڑے کو بلا رہے۔ دل میں یہ خیال آیا کہ جو شخص ایک جانور کو بلانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کرنے میں بھی شاید جھوٹ بولے، وہیں سے واپس ہو۔ اس لیے مجھے اور آپ کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل، آپ کا کاروبار کیسا، آپ کا معاملہ کیسا، یہ جو مجھے اور آپ کو ملا ہے، دوست اور بزرگوں، دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسا ہے۔ اس لیے ایک انگریز نے لکھا کہ انسانی تاریخ میں یہ ایک عجوبہ ہے کہ میں نے 4 لاکھ یہ انسانوں کا زندگی کا ریکارڈ محض اس لیے ملا کہ انہوں نے ایک شخص کی
روایت نقل کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی روایت، یہ اتنی بڑی عظمت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کا ریکارڈ محفوظ ہو گیا. اس لیے میں اور آپ جب کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کریں گے تو الحمدللہ بیچ میں کوئی راوی گڑبڑ والا نہیں. اس قسم کے راوی آئے بھی محدثین نے ان کو سائد پہ کر دیا، ان کی روایتیں نہیں لی. اب ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل، ایک محدث اپنے شاگرد کو حدیث سنا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ یہ روایت مجھ سے لے لو فری میں، مفت میں. اس روایت کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، کھانا پینا اتنا میں نے قربان کیا ہے، اس کے بعد یہ روایت اس راوی سے جنہوں نے اوپر والے سے سنا ہے، یہ روایت لا کر میں تمہیں پیش کر رہا ہوں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں. آج ہمارے سامنے یہ محدثین نے محنتیں کی اور ایک ایک چیز اللہ کے رسول کی لا کر ہمارے سامنے پیش کر دی، اور پوری زندگی کا معاملات کا مسئلہ ہو، سماجیات کا مسئلہ ہو اور زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو چیزیں ملی ہے بالکل آتھورٹی کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ یہ روایتیں ہمیں ملی. اللہ پاک نے غیبی انتظام فرمایا کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کیا. اس لیے دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یحل لهم الطیبات، کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے اس کو حلال فرماتے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جتنی گندی چیزیں قرآن نے لفظ خبائث فرمایا. آج بہت سارے اپنے آپ کی عقل کے اور اپنے سائنس کے جاننے کے دعوے دار حضرات بہت سی چیزیں جو اسلام نے منع کی اس پر اشکال کرتے. کسی زمانے میں سور کے اوپر اشکال کیا کہ آخر اس کے کھانے میں کیا حرج. آج کی سائنس نے اس کو بتلا دیا کہ انسان کے اندر جو یورک ایسڈ ہوتا ہے یہ پیشاب اور پسینے کے ذریعے اللہ پاک اس کو خارج کرتا ہے. جتنے کی ضرورت ہے اتنا رہتا ہے اور دوسرا باہر نکلتا اور نہیں نکلتا. تو آپ جانتے ہیں یورک ایسڈ کی بیماری والے لوگ کیسے کیسے پیر میں ہاتھ میں کیسی ان کو تکلیفیں شدید ہوتی ہیں، جیسے کرنٹ لگتا ہو. اس طریقے سے جب کسی کا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، سور کے جسم کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کے اندر سے یورک ایسڈ زیادہ نہیں نکلتا، اس کے گوشت نہیں میں رہتا. اس لیے اس کے گوشت کو کھانے والوں کو جوڑوں کے درد کی شکایت زیادہ ہے. یہ چیز تو آج سائنس نے تحقیق اور ریسرچ کر کے لیبورٹریوں میں اس کو جانچ کرنے کے بعد کرنا ہے. لیکن قرآن کریم نے فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اس میں گندگی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حلال چیزوں کو حلال فرمایا اس کے لیے قرآن نے حلال کا لفظ نہیں فرمایا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ ہو. ایک چیز بظاہر اچھی نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر گندگی ہے، اس کے اندر روحانی بیماری ہے، اس کے اندر ظاہری بیماریاں ہیں جس کو ہم نہیں جانتے. قرآن کریم نے 1400 سال پہلے خون کو استعمال کرنے سے منع فرمایا. خون پینا یا خون کو کھانے میں استعمال کرنا قرآن کریم نے حرمت علیکم المیتۃ والدم، اللہ پاک نے خون کو حرام فرمایا. آج کی سائنس نے بتلا دیا کہ ساری بیماریاں ہوتی ہے تو کس میں نظر آتی ہے؟ خون ہی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ساری ہر قسم کی. اسی میں جراثیم، اسی میں وائرس نظر آتے ہیں، اسی میں باریک سے باریک چیزیں نظر آ رہی ہے. قرآن کریم نے 1400 سال پہلے فرمایا. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آپ کی جو صفت فرمائی، ہر پاکیزہ چیز آپ کے ذریعے حلال ہوئی. اور وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ہر گندی چیز جو انسانی صحت کے لیے، انسان کے اخلاق کے لیے، انسان کی روحانیت کے لیے نقصان دینے والی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائی. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فضیلت. اس لیے معاملات میں بھی جو معاملہ گڑبڑ کرنے والا ہو، جس میں آپس میں بیچنے والے اور خریدنے والے یا کرایہ لینے والے دینے والے کے درمیان کوئی ایسی چیز ہو جو مستقبل میں جھگڑا پیدا کرتی ہے، تو حدیث شریف میں اس قسم کے معاملے سے منع فرمایا. ہمارے سماج اور سوسائٹی میں باپ کے بعد کاروبار میں پہلا بیٹا شریک ہوتا ہے.
اب یہ باپ اور بیٹا دوسرے بھائی چھوٹے ہیں، یہ بھائی بڑا ہے، باپ کے ساتھ کام کرتا ہے، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، سب چیزوں میں، معاملات میں، اور اسی طرح کرائے کی چیزوں میں، لینے دینے میں۔ اس کے بعد یہ شادی تک پہنچتا ہے، شادی کے بعد یہ بھی کاروبار میں شریک ہے، دوسرے بھائی بھی شریک ہے، لیکن آپس میں کوئی معاملہ صاف نہیں ہوتا۔ باپ کے انتقال کے بعد جھگڑے آتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے زیادہ پیسہ خرچ کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے زیادہ محنت کی، تیسرا کہتا ہے کاروبار کو میں ہی آگے لایا۔ اس طرح کی یہ سارے مسائل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا آسان دین بتلا دیا کہ معاملات کو پہلے سے صاف ہو۔ باپ اپنی زندگی میں کسی بیٹے کو کوئی چیز دیتا ہے تو کس بنیاد پر دیتا ہے؟ اس کو ہدیہ دے رہا ہے، اس کو امانت کے طور پر دے رہا ہے، قرض کے طور پر دے رہا ہے، کس بنیاد پر دے رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ آج بہت سارے مسئلے مفتیوں کے پاس جو آتے ہیں، یہ معاملات کی صفائی نہیں ہے اس لیے ہو، جبکہ معاملات کی صفائی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر رکھا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی آئے اور جو بھی معاملہ انہوں نے پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی صفائی ہونی چاہیے۔ اس لیے آگے آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ بہت بڑی چیز اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسانیت پر جو چیزیں بوجھ بنی ہوئی، چاہے سماجی بندھن سے ہو، چاہے انسانی مذاہب، لوگوں نے اپنی طرف سے مذہب میں کوئی چیز داخل کر دی اور اس کی بنیاد پر کوئی چیز لوگوں پر لازم ہو گئی تھی، یا پچھلی شریعتوں میں اللہ پاک کی طرف سے کبھی گناہوں کے سبب سے احکام میں سختی آ گئی، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ پاک نے فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، آگے اس کے بعد سزا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کیا فرمایا؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، جتنے بوجھ تھے انسانیت پر اور جتنی بیڑیاں تھیں، جتنی دین کے اعتبار سے سختیاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے ان سب کو آسان کیا۔ اسی میں معاملات میں بھی آپس میں جو گڑبڑیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آسانی پیدا کی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں میں ایک بیٹے کو زیادہ دیا، ان کی بیوی نے کہا میرے بیٹے کو زیادہ دیا، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ آیا، حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت بشیر ہیں، دوسری شادی، اور ان سے یہ حضرت نعمان کی پیدائش ہوئی، دوسرے بھائی بہن بھی، ان کی والدہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کو کچھ دے دے، اور اس پر گواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹے بیٹیوں کو اس طرح دیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ ایسی چیز پر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ معاملات کی صفائی بتلائی کہ کس طریقے سے آپس میں معاملات کو صاف کیے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ہماری سماجی زندگی میں اور ہمارے آپسی معاملات میں جتنی گڑبڑیں ہیں، جب ان کو ہم غور سے دیکھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ بوجھ ہم نے اپنے اوپر اپنی طرف سے لایا ہے۔ دین اسلام نے مسائل میں جتنی آسانی فرمائی ہے، ان آسانیوں کو ہم نے نہیں اپنایا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے وراثت کے مسائل میں جھگڑے، پھر بعد میں بھائی بھائی کے درمیان اختلافات، زمینوں کے مسئلے اس میں صفائی نہیں، کاروبار کے مسئلے اس میں صفائی نہیں۔ یہ وہ معاملات ہیں، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، اتفاق سے آپ کے پاس سامان تھوڑا لگیج زیادہ ہے، انگریز دور تھا، ریلوے میں گئے اور لگیج کے پیسے لے کر آپ اس کو چٹھی لینے کے لیے وہاں گئے، وہ ٹی اتفاق سے آپ کو پہچان ہوا، اس نے کہا آپ کو کہاں جائے؟ اب فلانی جگہ، کہا دیکھیے میں وہاں سے یہاں سے وہاں تک تو میں ہوں، اس کے بعد میں اتر جاؤں گا، دوسرا ٹی آئے گا، اس کو میں کہہ دوں گا تو وہ وہاں تک پہنچائے گا، اور وہاں آپ کو اتر جانا ہے، آگے اس سے آگے آپ جانے۔ حضرت حامی نے فرمایا مجھے کس سے بھی آگے جانا، کھانا ہوا
بار بول رہے ہیں مجھے اس سے بھی آگے جانا، یہ سمجھ نہیں رہا ہے. اس نے کہا کہاں آگے جانا؟ فرمایا کہ مجھے قبر میں جانا. حساب کتاب اللہ پاک کے یہاں رہنا ہے، تو ریلوے کا ملازم ہے، تیرا اتنا ہی حق ہے جتنا اصول اور ضابطے میں ہو. تو مجھے جو معاف کر رہا ہے یہ کیسے معاف کر سکتا؟ یہ تو سرکاری مال. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹرین کا سفر کر رہے، اتفاق سے ٹکٹ لینے گئے اور وہاں بھیڑ زیادہ تھی اور جلدی جانا تھا. آپ ٹرین میں بیٹھ گئے، دوسرے اسٹیشن پر اترے اور وہاں سے اتنا ٹکٹ لیا اور اتفاق سے اسٹیشن ماسٹر کے سامنے اس کو پھاڑ گئے. اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرا سفر پورا ہو چکا ہے، ریلوے کا میرے اوپر اتنا قرضہ ہے اور وہ قرضہ میں نے ادا کرنا تھا، تم سے ٹکٹ لے لیا، ریل میں پیسے جمع کروا لیے، اب یہ ٹکٹ میرے کسی کام کا نہیں، میں پہنچ چکا ہوں. یہ تقویٰ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھلایا ہے کہ مالی معاملات میں کس طریقے سے صفائی، کیسے صفائی جب آپ کریں گے. ایک صاحب قصہ سنا رہے ہیں کہ ان کو ایک تھیلی مل گئی، حج کے لیے گئے ہوئے اور ایک تھیلی ملی، کسی کی گر گئی، اتفاق سے اس تھیلی میں قیمتی موتی. ایک آدمی اعلان کر رہا میرا موتی گم ہو گیا، میرا موتی گم ہو گیا. ان کے دل میں خیال آیا کہ میرا بھی لمبا سفر ہے، یہ موتی مجھے کام آ جائے گا. کشمکش ہو رہی ہے دل میں، دوں یا نہ دوں. پھر اتفاق سے اللہ پاک نے ان کے دل میں ڈالا اور انہوں نے کہا یہ بیچارہ کہاں سے آیا ہوگا، کیسا آدمی ہوگا. تو انہوں نے اس آدمی کی تھیلی اس کو واپس کر دی. اب ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں، دریا کنارے گئے، وہاں سے کشتی میں بیٹھ کر، یہاں تو اب تھا نہیں جانے کا، تو وہیں سے بیٹھ گئے. اتفاق سے کشتی کسی کنارے پر پہنچی، وہاں سب لوگ اتر گئے، یہ بھی اتر گئے. وہ اتفاق سے وہ گاؤں مسلمانوں کا، وہاں رہے تھوڑے دن. اس کے بعد قرآن اچھی طرح پڑھتے تھے تو لوگوں نے امام بنایا. ایک مدت تک امامت کی، پھر لوگوں کو خیال آیا کہ ان کی شادی کروانی چاہیے. اب شادی کس سے کرا؟ اتفاق سے وہ آدمی جس کے پاس سونا، جس کے پاس یہ چھوٹی چھوٹی موتی تھے، وہ اسی گاؤں کا ہے. اس کی بیٹی یہیں تھی اور وہ انتقال کر گئے. اس نے وہ موتیوں کی تھیلی اپنی بیٹی کے لیے محفوظ رکھی تھی کہ جب میری بیٹی کی شادی ہو تو یہ موتیوں کی تھیلی اس کو دے گئے. اب یہ بچی یتیم تھی، لوگوں نے سمجھا کہ یہ باہر کا آدمی آیا ہوا ہے، اس کی شادی اس لڑکی سے کرا. ہو گئی شادی. رات کو وہ تھیلی انہوں نے دیکھی، یہ وہی تھیلی تھی جو عرب شریف میں ان کو ملی تھی اور انہوں نے واپس کر دی. انہوں نے اس عورت سے قصہ سنایا، کہا یاد رکھو تمہارے جانے کے بعد میرے والد کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرانی ہے تو اسی آدمی سے کرا، لیکن تم گم ہو گئے، ملے نہیں. لیکن یہ موتی تمہارے نصیب کا تھا تو اللہ نے تمہیں یہاں پہنچایا. یہ قدرت کے اللہ پاک کے کرشمے ہوتے ہیں، میں اور آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے. اس لیے کسی کا حق مالک آپ کے پاس ہے، نفس کہتا ہے کہ میرے بھی بچے ہیں، وہاں حساب دے لیا جائے گا. ایک صاحب ایک گاؤں میں تھے، نماز کے لیے دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، بار بار بیچارے تلقین کرتے تھے. ہمارے اپنے علاقے کا ہی قصہ ہے. اب وہ ایک مرتبہ وہ آدمی جا رہا تھا ادھر اور یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے. اس آدمی نے دیکھا وہ آنے والے نے کہا ابھی یہ مجھے نماز کی تلقین کرے گا تو چلو مسجد. تو اس کے آنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم 2 منٹ یہ جو ہے تارے مارا نہیں سب کیا جو، یعنی میری نماز کی مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اور اللہ بول لیں گے نوزو. تو میں وہ تو اللہ کا حق ہے نماز، لیکن معاملات تو لا یزال قدم ابن آدم، حدیث شریف میں فرمایا ابن آدم کا قدم آگے نہیں بڑھے گا جب تک اس سے ان چند چیزوں کا سوال نہیں کیا. اسی میں یہ زندگی دی ہے، مال و دولت دی ہے، کس طریقے سے لیا، کس طرح خرچ کیا، یہ ساری چیزوں کا حساب ہے. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملات کی صفائی والی چیز لے کر آئے کہ صحابہ کرام نے ایک شہر شام کا فتح کر لیا، حمص. اتفاق سے مسلمانوں کو وہ شہر چھوڑ کے دوسری جگہ جانا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیغام آیا حضرت خالد بن ولید کے نام کہ عراق سے شام جاؤ اور فلاں علاقے میں جا کر وہاں لشکر کو جمع کرو. تو حضرت ابو ہریرہ کو بھی وہ لشکر چھوڑ کر وہاں جانا. حمص خالی کیا. مسلمانوں نے عیسائیوں سے کہا
کہ ہم نے تم سے جو جزیہ لیا ذمہ لیا تھا وہ اس لیے لیا تھا کہ تمہاری جان اور مال کی ہم حفاظت کریں، لیکن ہم اس جگہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، تو جو جزیہ ہم نے تم سے لیا ہے یہ سارا جزیہ ہم تمہیں واپس کر دیں۔ عیسائیوں نے جب یہ سنا تو یہ کہا کہ تم کوئی اور مخلوق ہو، یہ جو تم نے ہم سے وعدہ کیا اور اب تم لے کر جا رہے ہو پیسے واپس کر کے، یاد رکھو ہم سے تم سے پہلے ہم پر جو حکومت کرتے تھے وہ رومی ہمارے ہی مذہب والے، لیکن اب جب بھی تمہارے لیے موقع ملے تم آؤ، ہم اپنے شہر میں تمہارا استقبال کریں گے، تم ہمارے رومی آقاؤں سے اچھے ہو کہ تم ہمارے ساتھ صفائی کے ساتھ رہتے ہو، تم نے ہماری رقم ہمیں واپس کر دی اور اب تم ہمیں اپنی ذمہ داری چھوڑ کر جا رہے ہو، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تمہاری جگہ پہلے والے آقا آ جائے، ہم چاہتے ہیں تم ہی ہمارے آقا۔ اسی تاریخ میں شام اور عراق کی تاریخ میں لکھا ہو کہ جس وقت ایک کے بعد ایک شہر مسلمان فتح کر رہے تھے تو رومی بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر یہ مسلمان ایک کے بعد ایک شہر کیسے فتح کرے۔ اس نے اپنے آدمی کو بھیجا، جاسوس کو، کہ جاؤ۔ وہ آیا اور واپس جا کر اس نے کہا میں نے مسلمانوں میں دیکھا کہ ان کا ہر آدمی برابر ہے، ان کا آقا اور ان کا غلام، ان کا سردار اور ان کا ادنا سپاہی، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جو کام ادنا سپاہی کرتا ہے وہی کام لشکر کا سپہ سالار بھی کرتا ہے، لڑنے میں یہ شریک ہوتا ہے وہ بھی شریک ہوتا ہے، صرف آرڈر دے کر سیناپتی نہیں بنتا۔ دوسری چیز، رات کو ہم نے دیکھا کہ باللیل رہبان، رات میں یہ عبادت کرتے ہیں اور دن میں بالنہار فرسان، دن کے اندر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور ان کے درمیان آپس میں کوئی فرق نہیں، سب ایک طرف کی سوچ رکھتے ہیں۔ جب یہ رومی جاسوس نے کمانڈر کے پاس جا کر کے پیغام پہنچایا تو اس نے یہ کہا کہ جو بات تم نے کہی اگر یہی صفات ان لوگوں کی یعنی صحابہ کرام کی ہے تو یاد رکھو میرے لیے اس زمین کا نیچے کا حصہ بہتر ہے اوپر کے حصے، یعنی اس قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے لیے ان کے مقابلے میں موت اچھی ہے لیکن میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ یہ وہ دوسری مخلوق جن کی یہ صفات، یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمانوں کا رعب جب ان کے دل میں اللہ پاک نے ڈال دیا، سورہ حشر میں اللہ پاک یہودیوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کا رعب ایسا ڈال دیا ان کے اوپر، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتْهُمْ حُصُونُهُمْ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۔ اللہ پاک نے ایسی جگہ سے مسلمانوں کو ان پر قبضہ دیا کہ یہودی تصور نہیں کر سکتے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا، وہاں قرآن نے فرمایا کہ یہ تم سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے، جبکہ واللہ احق ان تخشوا، اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ تو دوستو اور بزرگوں، صحابہ کرام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاملات کی صفائی کا حکم دیا۔ رات کی تنہائی ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کے پاس دستاویز ہو یا نہ ہو، کسی کے پاس کاغذات نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے جبکہ وہ حق پر ہے، اور وہ کاغذات ہمارے پاس آ گئے کہیں سے تو یہاں تو لے لیں گے، لیکن حدیث شریف میں ہے جو کسی کا ایک بالشت بر زمین بھی اگر کسی کی ادھر سے ادھر کر دی تو ساتوں زمینوں کا توپ اس کے گلے میں ڈالا جائے۔ یہ معاملات کے مسئلے اتنے خطرناک ہیں، بندوں کے معاملات، اور بندہ معاف نہیں کرے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باپ اپنے پہلے تو بیوی سے کہے گا قیامت کے میدان میں تمہیں تیرے لیے کیسا شوہر، بیوی تعریف کرے گی کہ آپ بہت اچھے شوہر، اس نے کہا مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، بیوی کہے گی کہ میں آج میں تم سے زیادہ محتاج ہوں، اپنے بیٹے سے پوچھے گا، بیٹا بھی تعریف کرے گا کہ ابا آپ نے میرے لیے یہ کیا یہ کیا، لیکن جب آپ نیکی مانگے گا بیٹا کہے گا کہ اس سے تو یہ چیز تو نہیں ملے گی، آپ اس کی بات چھوڑ دو، دوسری کوئی بات نہیں۔ دوستو اور بزرگوں، ان من اموالکم ان من اولادکم وازواجکم عدوا لکم، قرآن فرمایا اس کے لیے جمع کر رہے ہو، اس کے لیے اپنے ہاتھ بھر رہے ہو، وہ تو آپ تمہاری بند ہوگی، حساب کتاب تمہیں دینا ہو۔ تم جب اس چیز کی حفاظت نہیں کر سکے اب اس کے بعد یہ اولاد کس طرح استعمال کریں گے،
وہ استعمال کرے گی اور عذاب تمہیں ہوگا۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاملات کی صفائی فرمائی۔ یہی حال سماجی مسائل کا بھی۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو ستاتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو ستاتی ہے، ساس اپنی بہو کو ستاتی ہے، یا بہو اپنی ساس کو ستاتی ہے۔ رات دن کی مسئلے ہمارے سماج میں آتے ہیں، کوئی یہ سمجھے کہ کوئی جاننے والا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے 5ویں پارے میں ان چیزوں کو ذکر کر کے بتلایا کہ اگر کسی کی کوئی بھول ہو گئی، شوہر کی یا بیوی کی یا عورتوں میں سے کسی کی، تو اس کو معاف کر دو، اس کے بعد اس کا تذکرہ بھی مت کرو۔ یہ وہ معاملات ہے جو قرآن اور حدیث نے بالکل صاف اور واضح فرما دیے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ جو ہمیں جمع فرمایا، دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلسیں بڑی قیمتی ہوتی۔ حضرت مولانا محمد قمر زمان صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وعظ تو بہت ہوتے ہیں، لوگ عمل تو کرتے نہیں، پھر کیوں کہا جائے؟ فرماتے ہیں جتنی دیر بیٹھا ہے اتنی دیر تو مناسب ہے۔ یہ حضرت کی نظر تھی، فرمایا کہ اتنی دیر تو بیٹھا، ہر دنیا کی برائی سے بچ کر ایک اللہ کی نسبت سے اللہ کی مجلس میں بیٹھا ہے، اتنی دیر تو اللہ پاک نے تجھے بچا لیا۔ یہ نقد فائدہ ہے، روک رہا۔ اور قرآن فرما رہا ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت آج نہیں تو کل، کسی نہ کسی دن آدمی کے اوپر کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی آدمی تکبر میں ہوتا ہے، سارے احوال اچھے ہوتے ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں، اچانک کوئی بیماری آئی، کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، ایکسیڈنٹ گھر میں یا اپنی ذات کے ساتھ، کہ آدمی کا پورا سوچ اس کی بدل جائے، بڑا طاقتور بڑے غلبے والا لیکن ٹوٹ جائے۔ ایسے موقع پر وہ دین کی جو باتیں پہلی سنی ہوئی ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے اور وہ اللہ کی طرف توجہ ہونے والا بن جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مومن کو اگر کوئی تکلیف پہنچی اس میں بھی اس کے لیے راحت ہے، اور وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ مومن کو ہی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سیرت کی نسبت سے ہمارے یہ جتنے بھی پروگرام ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو اور بزرگوں، دنیا میں کوئی چیز بولنے سے نہیں ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کا امتحان ہے نبی کی اتباع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، یہ محبت الہی کی دلیل ہوگی۔ باقی محبت بولنے سے نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کے جو تقاضے ہیں، جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری شریعت کے تابع نہیں کرے۔ تو اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا كلما ذكر الذاكرون وكلما غفران ذكر الغافلون۔ یہ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب رحیم، یہ ایک مثالی گاؤں ہے جس نے آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک، مردوں سے لے کر عورتوں تک سب نے محنت فرمائی، اور آپ کی نسبت سے، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دین کی باتیں سننے سنانے کا ایک عمل بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق کی بنیاد پر یہ مجلسیں منعقد فرمائیں۔ مولا کریم، مولانا روم کہتے ہیں کہ مولا اور آقا اللہ تبارک تعالیٰ بہا نمی جویت بہانہ نہیں جویت۔ آپ چیز کی قیمت ہم سے نہیں مانگتے ہیں، آپ تو بہانہ مانگتے۔ ہم بہانہ لے کر آئے ہیں حضور کی محبت کا۔ یہ مجلسیں ہم نے منعقد کی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ مولا کریم، اتنی عظیم نسبت کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتی۔ جنت میں آپ نے سجایا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے قرآن میں سجایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعائیں فرمائیں۔ مولا کریم، آپ نے ہمیں حکم دیا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولا ہماری صلات کو بھی قبول فرمائے، ہمارے سلام کو بھی قبول فرمائے۔
مولا کریم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو آپ نے خلوق عظیم فرمایا، ہماری تعریف کرنے سے آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑھنے والا نہیں، اس لیے کہ پہلے سے آپ بڑھا چکے ہیں۔ لیکن مولا کریم آقا کا نام لے کر، آقا کی باتیں کر کے، ان کے عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے، اپنی زبانوں کو رد اللسان کرتے ہوئے، اپنے دماغوں کو آقا کی باتوں کی سوچ کے لگانے سے اور اپنے قلب کو آقا کی محبت میں سرشار کرنے سے یہ مولا کریم آپ کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے گا، مولا کریم آپ کی رضامندی مل جائے گی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی مل جائے گی۔ مولا آپ کے بندے ڈاکٹر عبدالحی فرماتے ہیں کہ جب ہم درود بھیجتے ہیں، جب حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتہ ہمارے اس درود اور تذکرے کو پہنچاتا ہے، ہمارا نام لے کر وہاں پہنچتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو سنتے ہیں، آپ کے دل میں ہماری محبت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہماری طرف ہوتی ہے، اور وہ توجہ آپ کی ذات عالی کی توجہ ہماری طرف کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس طریقے سے مولا آپ نے ہمیں ان چند دنوں میں اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کا مرکز ہمیں بنایا۔ مولا ان مجالس کو قبول فرمایا، جو کچھ کہی گئی سنی باتیں مولا کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا کریم ہم ارادہ تو کرتے ہیں، لیکن دنیا کی محبت، مال کی محبت، چیزوں کی محبت اور خواہشات کی محبت ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے روک رہی ہے، آقا کے طریقے پر عمل کرنے سے روک رہی ہے۔ مولا کریم ان رکاوٹوں کا آپ دور فرما دیں، ہمیں سچا اور پکا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائے بنا دیجیے، آپ کا عاشق زار بنا دیجیے، کنویں سے پانی کی ہلکی سی نقل ہمیں بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان عليك البلاغ، لا حول ولا قوة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔